واقعہ قرآن بیان کرتا ہے، حضرت یونس اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، قوم سننے پہ نہیں آئی، لیکن قوم جانتی تھی کہ حضرت یونس جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام ناراض ہوتے ہیں، ناراض ہو کے چل پڑتے ہیں، جا کے کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ جو کشتی پہلے صحیح چلا کرتی تھی اب نبی کے بیٹھنے کی وجہ سے ڈاواں ڈول ہو رہی ہے۔ اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ جب کشتی ڈاواں ڈول ہو تو کہتے تھے کہ کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا کو ناراض کر کے آیا ہے۔ کشتی کا ملا پوچھنے لگا کون سا وہ غلام بیٹھا ہے جو اللہ کو ناراض کر کے آیا ہے؟ کون سا غلام بیٹھا ہے جو اپنے آقا کو ناراض کر کے آیا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کی توجہ چلی گئی اپنی قوم کی طرف کہ اللہ کی اجازت کے بغیر میں قوم کو چھوڑ کے آ گیا، شاید میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو چکا ہے، اس لیے کشتی ڈاواں ڈول ہے۔ کہنے لگے میں یونس اللہ کا غلام، میرا آقا مجھ سے لگتا ہے ناراض ہے۔ سنو یہ پیغمبر ہے بیٹھا کشتی میں ہے۔ کشتی والے کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، قرآن اندازی کرتے ہیں۔ حضرت یونس بن متیٰ کا نام نکلا، اللہ اکبر۔ کشتی والوں نے کہا پیغمبر ہیں آپ اللہ کو ناراض کیسے کر سکتے ہیں؟ دوبارہ قرآن اندازی ہوئی، تب نام حضرت یونس کا تیسری مرتبہ قرآن اندازی ہوئی، تیسری مرتبہ بھی نام حضرت یونس کا۔ قرآن اس واقعے کو بیان کرتا ہے، وَظَنُّونَ، وہ مچھلی والا، اللہ اکبر۔ قرآن کہیں صاحب الحوت کہتا ہے، مچھلی والا، وَظَنُّونَ، وہ مچھلی والا۔ کون مچھلی والا؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ اذ ذهب مغاضبا، اللہ فرماتے ہیں جب وہ ناراض ہو کے غصے اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل آیا۔ وَظَنُّونَ اذ ذهب مغاضبا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور اس نے گمان کر لیا تھا کہ میں اس سے اب کچھ نہیں پوچھوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں یونس ناراض ہو کے نکلا، اجازت مانگی نہیں ہے اور نکل کھڑے ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت یونس کشتی پہ سوار ہیں اور جب 3 مرتبہ قرہ نکلتا ہے اب پیغمبر کشتی سے اترے گا تو کشتی بچے گی، بچنے والی نہیں ہے۔ سمجھیے گا ذرا، اب پیغمبر کشتی سے اترے گا کشتی تب بچے گی۔ بتاؤ پھر کشتی کو بچانے والا کون ہے؟ کشتی بچنے والی نہیں ہے۔ حضرت یونس چھلانگ لگاتے ہیں کشتی سے تاکہ کشتی بچ جائے۔ اللہ اللہ، پیغمبر سے زیادہ کوئی بلند نہیں ہو سکتا۔ ادھر ایک مچھلی کو کم ہو چکا تھا، تو جانا تو جا، میرے پیغمبر چھلانگ لگانے والے ہیں، منہ کھول کے کھڑی ہو جا۔ حضرت یونس چھلانگ لگاتے ہیں، مچھلی منہ تانے، وہیل جیسی مچھلی کوئی ہوگی، منہ تانے کھڑی ہوئی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام چھلانگ لگاتے ہیں، یہاں میں عطر کی شیشی کھولوں گا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، ایسی عطر کی شیشی جس کی خوشبو جا کے توحید کے ساتھ دلوں کو معطر کر دے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ مچھلی منہ کھولتی ہے، حضرت یونس مچھلی کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ سوال کروں گا، طاقتور مچھلی تھی یا اللہ کے پیغمبر؟ اللہ کے پیغمبر طاقتور ہیں، مچھلی طاقتور نہیں ہے۔ مگر یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں اب مچھلی اس موقع پہ طاقتور ہے۔ منہ کھولا، حضرت یونس مچھلی کے منہ میں چلے گئے۔ مچھلی اپنا دروازہ بند کر لیتی ہے، منہ کا جبڑے بند ہو جاتے ہیں۔ اب پیغمبر کی طاقت ہے لیکن مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ چاہے مچھلی کے پیٹ کو پیغمبر کا قید خانہ بنا دے، کون روک سکتا ہے؟ کون روک سکتا ہے بھلا؟ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں ہے، وہ جو طاقتوں کا مالک ہے وہ بتا رہا ہے لوگوں کہیں پیغمبر بھی جاتا ہے تو میرا محتاج ہو جاتا ہے۔
पैगंबर भी मेरा मोहताज। कुरान क्या कहता है, फनादा फिज़्ज़ुलुमात, अंधेरे में पड़े हुए हजरत यूनुस आवाज लगाते हैं, आंसू गिराते हैं, हाथ उठाते हैं, फनादा फिज़्ज़ुलुमात। जब कोई परेशानी का अंधेरा तुम्हें घेर ले लोगो, यहाँ पैगंबर बता रहे हैं कि किसको पुकारना है, बोलिए किसको पुकारना है। जब कोई परेशानी का अंधेरा आ जाए, जब कोई गम का अंधेरा तुम्हें घेर ले, जब परेशानियों की चार दीवारी जरा ऊंची हो जाए, किसको पुकारना है। अल्लाह कुरान में बता रहे, फनादा फिज़्ज़ुलुमात, अंधेरों के अंदर हजरत यूनुस पुकार रहे, अल्लाह इलाहा इल्ला अंता, फनादा फिज़्ज़ुलुमात, अल्लाह इलाहा इल्ला अंता। अल्लाह जी, ये यूनुस तेरा बंदा है, बड़ा ही कमजोर, बड़ा ही लागर, तू मुश्किल कुशा, मेरे अल्लाह तू हाजत रवा। जो मुश्किल में पड़ जाए वो मुश्किल कुशा नहीं होता, जो मुश्किलों से मावरा हो वो मुश्किल कुशा होता है। हाजत रवा, जो मोहताज हो वो हाजतें पूरी नहीं कर सकता, जो मोहताज कभी नहीं होता वो हाजतें पूरी करता है। मैं किससे कहानी तुम्हें नहीं सुना रहा, मैं अल्लाह का कुरान सुना रहा हूँ, मैं अल्लाह का कुरान सुना रहा हूँ। और जिसके सीने में तौहीद का नूर होता है, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, जब उनके सामने तौहीद का जिक्र आता है तो बड़े ही बिदकते हैं, डरते हैं, बड़ी छलांगे लगाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब उनके सामने तौहीद का जिक्र आता है तो डरते हैं, छलांगे लगाते हैं, बिदकते हैं। और जब उनके सामने कहा जाता है अल्लाह है और वो भी है, बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ अल्लाह बता रहा है, फनादा फिज़्ज़ुलुमाति अल्लाह इलाहा इल्ला अंता। हजरत यूनुस कह रहे हैं, अल्लाह मुझे इस अंधेरे से निकालने वाला तेरे अलावा कोई नहीं है, तेरे अलावा मुझे अंधेरे से निकालने वाला कोई नहीं है। अब तो मछली मेरा कैद खाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत यूनुस ने दुआ की तो अल्लाह ताला ने दुआ को कबूल किया। ये कुरान मजीद की आयत है। लोगों, जब कभी तुम पे कोई तकलीफ आ जाए, ये वाली आयत पढ़ा करो, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जैसे अल्लाह ने हजरत यूनुस को मछली के पेट से बचाया था, मेरा अल्लाह इस दुआ की बदौलत हर तकलीफ से हमें भी निकाल देगा। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, फनबज़नाहु बिलअराइ वहुव सक़ीम। हजरत यूनुस 40 दिन तक मछली के पेट में रहे। हुक्म हुआ मछली को, अब कैद की खलासी है, अब कैद की खलासी है, मेरे पैगंबर को निकाल दे। कुरान कहता है मछली को हुक्म हुआ, मछली ने हजरत यूनुस को बाहर निकाल दिया। हजरत यूनुस इस अंदाज में मछली के मुंह से बाहर आए। सर पे बाल नहीं थे, पूरे जिस्म पे बाल नहीं थे, जख्मों से चूर हैं, शदीद तरीन बीमार हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वअंबतना अलैहि शजरतम मिन यक़तीन। कुरान कहता है अल्लाह पाक ने एक बेल पैदा कर दी। बेल कद्दू की थी, कद्दू की बेल के पत्तों ने हजरत यूनुस को ढांप लिया। एक बकरी आया करती थी, हजरत यूनुस को दूध पिलाती थी। हजरत यूनुस सेहतमंद हो गए। अल्लाह बता रहा है, लोगों सुन लो, मैं चाहूं तो पैगंबरों पे तकलीफ डाल दूं,
میں چاہوں تو پیغمبروں سے تکلیف دور کر دوں، لہذا یاد رکھو تکلیف دینے والا میں اللہ، حاجت روا میں اللہ، مشکل کشا میں اللہ، عزتوں کا وارث میں اللہ، ذلتوں میں دھکیل دینے والا میں اللہ، رازق میں اللہ، مالک میں اللہ، حاجت روا میں اللہ، موت کا مالک میں اللہ، حیاتی کا مالک میں اللہ، زندگی دوں میں اللہ، صحت دوں میں اللہ، بیماری ڈال دوں میں اللہ، تکلیفوں میں ڈال دوں میں اللہ۔ اور جب بھی تم پہ کوئی تکلیف آئے تو بندو میرے بندے بن جایا کرو، ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے، کھڑکیاں ڈھونڈنے کی بجائے، ادھر ادھر جا کے دستکیں دینے کی بجائے مصلا بچھا لیا کرو، اپنی پیشانی زمین پہ ٹیک دیا کرو اور کہہ دیا کرو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ اگر تو چاہے گا یہ جو پریشانی آئی ہے، یہ جو بیماری آئی ہے، جو ذلتوں کی ہوا چلی ہے، جو مال و متاع لٹ گیا ہے، یہ جو اولاد کے جنازوں کو میں کندھا دے رہا ہوں، یہ جو میرے رزق سے برکتیں ختم ہو گئی ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرے نبی نے پکارا کس کو؟ ابو بکر نے پکارا کس کو؟ عمر نے پکارا کس کو؟ حضرت عثمان نے پکارا کس کو؟ حضرت علی نے پکارا کس کو؟ حضرت حسن نے پکارا کس کو؟ حضرت حسین نے پکارا کس کو؟ حضرت معاویہ نے پکارا کس کو؟ علی حجویری نے پکارا کس کو؟ عبد القادر جیلانی نے پکارا کس کو؟ حضرت میر علی شاہ نے پکارا کس کو؟ لوگوں جس کو پکارا جاتا ہے وہ صرف اللہ ہے، جو تکلیفیں دور کرتا ہے وہ اللہ ہے۔ قرآن سنو، قرآن نور دیتا ہے، قرآن سرور دیتا ہے، قرآن سیدھے رستے دکھاتا ہے، قرآن پکڑ کے جنت تک لے جاتا ہے، قرآن محبتیں بانٹتا ہے، قرآن ہدایت بانٹتا ہے۔ آج قرآن چھوڑا اس لیے عقیدے بدل گئے، آج قرآن چھوڑا اس لیے ہم گمراہیوں میں پڑ گئے۔ قرآن سنتے جائیں گے، ایمان نکھرتا جائے گا انشاءاللہ۔